الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صدر احترام ذی قدر علماء کرام بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں مدرسہ عربیہ تعلیم الاسلام کی سالانہ عظمت قرآن کانفرنس اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے جن خوش نصیب حفاظ اور علماء کی دستار بندی کی گئی میں خلوص دل کے ساتھ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہمارے ان عزیزوں کا یہ عمل ان کے لیے ان کے والدین کے لیے اساتذہ کرام کے لیے اور مدرسہ کے جتنے معاونین ہیں سب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ کریم نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے 104 آسمانی کتابیں نازل کی ہیں اور ان 104 آسمانی کتابوں میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اللہ کا یہ آخری کلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔
104 آسمانی کتابوں میں سے 4 کتابوں کی شان سب سے زیادہ ہے، اور ان 4 کتابوں میں سے قرآن مجید کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ اب اگلا جملہ دھیان سے سنیں، قرآن مجید تمام آسمانی کتابوں میں سے اعلیٰ، اس کی دلیل کیا ہے کہ جس کا تعلق قرآن مجید سے بنتا گیا قرآن اعلیٰ ہے، قرآن سے تعلق رکھنے والی ہر چیز بھی اعلیٰ ہے۔ اب سنیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب العرب السلام او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا عرب کے لوگوں کے ساتھ محبت رکھو، کیونکہ لأنی عربی، اس لیے عرب والوں سے محبت رکھو کہ میں آمنہ کلال صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہوں۔ نمبر 2، وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ نمبر 3، وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ، قرآن کی زبان بھی عربی ہے۔ جتنی بھی زبانیں دنیا میں موجود ہیں، سندھی ہے، سریکی ہے، پشتو ہے، جتنی بھی زبانیں ہیں، ساری زبانوں میں سے عربی زبان کی شان سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ قرآن پاک کی زبان عربی ہے۔ قرآن پاک اعلیٰ تو قرآن سے تعلق رکھنے والی عربی زبان بھی ساری زبانوں میں سے اعلیٰ۔ دوسری بات، یہ میرے سامنے 19واں پارہ، سورت کا نام سورت الشعراء، فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ۔ سورت الشعراء آیت نمبر 192 193 میں نے کھولی ہوئی ہے، 19واں پارہ میرے سامنے ہے۔ جتنے بھی اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، سارے فرشتوں میں سے جبرائیل کی شان سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ قرآن پاک کو لانے والے فرشتے کا نام جبرائیل ہے۔ قرآن پاک ساری کتابوں میں سے اعلیٰ، قرآن لے کر آنے والا جبرائیل بھی سارے فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ۔ آسان اردو ہے میری، آسان سبق یاد کرنا۔ جبریل امین کی شان سب سے اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تھی، صحابہ کرام کی جمع حاضر تھی، ایک یہودیوں کا عالم آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آ کر یہودیوں کے عالم نے سوال کیا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جتنی زمین پیدا کی ہے، ساری زمین میں سے کون سی جگہ اللہ کریم کو سب سے زیادہ پیاری ہے؟ سوال۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سوال کا جواب میں نہیں جانتا، اس سوال کا جواب میں اس وقت دوں گا جب جبرائیل فرشتہ میرے پاس آئے گا۔ میں جبریل امین فرشتے سے پوچھوں گا، ساری زمین میں سے کون سی جگہ اللہ کریم کو زیادہ پیاری ہے؟ تھوڑی دیر گزری، جبرائیل فرشتہ آپ پہنچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ یہودیوں کا عالم بھی بیٹھا ہوا تھا جس نے سوال کیا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل فرشتہ یہ بتا، اللہ نے جتنی زمین پیدا کی ہے، ساری زمین میں سے کون سی جگہ اللہ کریم کو زیادہ پسند ہے؟ جبرائیل فرشتے نے کہا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اس سوال کا جواب میں بھی نہیں جانتا۔ اب مسئلے کو سمجھنا، عام
صلی اللہ علیہ وسلم کی شان برحق، حسینوں میں سے حسن ہونا برحق، جمیلوں میں سے اجمل ہونا برحق، شریفوں میں سے اشرف ہونا برحق، کریموں میں سے اکرم ہونا برحق، کاملین میں سے اکمل ہونا برحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سید الاولین ہونا برحق، سید الاخرین ہونا برحق، خاتم النبیین ہونا برحق، خاتم المرسلین ہونا برحق، خاتم المعصومین ہونا برحق۔ جبریل امین فرشتے کی شان بھی سارے فرشتوں میں سے اعلیٰ اور برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ اللہ کا نام اونچا لینا ہے سارے ساتھیوں نے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ آپ مجھے عقیدہ بتائیں، میں قرآن کا حوالہ کھولوں۔ آپ دوستوں کا کیا عقیدہ ہے؟ قرآن سچا؟ جلدی بتاؤ، ٹائم چھوڑا ہے۔ قرآن سچا؟ 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل۔ یہ میرے سامنے پہلا صفحہ کھلا ہوا ہے۔ قرآن پاک دیکھنا بھی ہے، کیونکہ قرآن پاک پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن پاک اپنے کانوں سے سننا بھی عبادت ہے، قرآن پاک کی آنکھوں سے زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ آیت نمبر 65، پہلا صفحہ 20واں پارہ، فرمایا من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اعلان فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب کو نہیں جانتی، زمین میں جتنی مخلوق ہے وہ بھی غیب کو نہیں جانتی۔ آسمانوں میں فرشتے ہیں، زمین کے اندر جنات ہیں، انسان ہے، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی انسان غیب نہیں جانتا۔ اگر غیب کو جانتا ہے تو اللہ اونچا لینا ہے۔ جذبے سے میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن تو بتا ہے، جو فوت ہو گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، وہ غیب جانتے کہ نہیں جانتے؟ اللہ کریم نے یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا 1400 سال پہلے۔ فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ جو فوت ہو گئے، قبروں میں دفن ہو گئے، قبر والوں کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے قبروں سے کب اٹھایا جائے گا۔ موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں ہے تو سارے جہان کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کوئی زندہ عالم الغیب نہیں، کوئی مردہ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف کون ہے؟ یہ قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سوال کے جواب کا پتہ نہیں کہ ساری زمین میں سے کون سی جگہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ جبرائیل فرشتے نے بھی کہا میں بھی نہیں جانتا ساری زمین میں سے کون سا ٹکڑا اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ حضرت میں بھی جاتا ہوں۔ جبرائیل نے کہا اللہ کریم کے دربار میں جا کر اللہ سے پوچھ رہا ہوں، اللہ تو بتا ساری زمین میں سے کون سی جگہ تجھے زیادہ پیاری ہے؟ ٹھیک ہے جا۔ یہودیوں کا عالم بیٹھا ہوا ہے۔ جبریل گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا آنن فانن۔ جبریل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دنوت من اللہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے جتنا قریب اللہ کے میں آج گیا ہوں اتنا قریب پہلے کبھی بھی نہیں گیا تھا۔ اتنا قریب جانے کے باوجود اللہ اور میرے درمیان نور کے 70,000 پردے پھر بھی باقی تھے۔ سوال پیدا ہوا آج جبریل اتنا کیوں اللہ کے کریم گیا ہے؟ خیال کرنا دوستو، اس لیے جبریل آج اللہ کے اتنا زیادہ قریب گیا ہے۔ آج جبریل طالب العلم
بن کر اللہ کے دربار میں پیش ہوا تھا۔ جو علم حاصل کرنے لگے اسے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جبریل امین نے پوچھا اللہ یہودیوں کا علم آیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے ساری زمین میں سے کون سی جگہ اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے احب البلاد الى اللہ مساجدها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام شہروں میں سے، تمام زمین میں سے، سارے علاقے میں سے، سارے گوٹھ میں سے جتنا پیار اللہ کو مسجد کی زمین کے ساتھ ہے اتنا پیار اور کسی جگہ کے ساتھ نہیں ہے۔ مسجد کی زمین اللہ کریم کو سب سے زیادہ پیاری ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، جتنا اللہ کریم کے نزدیک ناپسندیدہ جگہ بازار ہے اتنی اللہ کریم کے نزدیک اور کوئی ناپسندیدہ جگہ نہیں ہے۔ بازار کے ساتھ اللہ کو پیار نہیں ہے، مسجد کی زمین کے ساتھ پیار ہے۔ بازار میں جھوٹ ہوتا ہے، بازار میں گلہ ہوتا ہے، جھوٹا لین دین بازار میں ہوتا ہے، لوگ جھوٹی قسمیں بازار میں اٹھاتے ہیں، غلط سودا بازار میں بیچتے ہیں، جھوٹے وعدے بازار میں کرتے ہیں۔ بازار سے اللہ کو نفرت ہے اور مسجد کی زمین سے محبت ہے۔ جبرائیل نے واپس آ کر بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عالم کو جواب سنایا، دوستو جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ اگر اللہ اپنے پیاروں کو کوئی بات بتا دے ان کو پتہ چل سکتا ہے، اللہ کوئی چیز سنا دے، اللہ کوئی چیز دکھا دے، اللہ کے پیاروں کو پتہ چل سکتا ہے۔ اللہ پیاروں کو نہ بتائے، نہ سنائے، نہ دکھائے، پتہ کسی کو نہیں چل سکتا۔ حوالہ سنو، تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت البقرہ۔ یہ میرے سامنے رب العالمین کی لاریب کتاب کھلی ہوئی ہے۔ افسوس یہ ہے ہم نے قرآن پڑھا ہے سمجھا نہیں ہے۔ یہ پہلا صفحہ آیت الکرسی، آیت نمبر 255 میرے سامنے ہے۔ یہ پہلا صفحہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ ایک چیز کے متعلق جتنا اللہ کریم کا علم ہے، اللہ کے علم کا احاطہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ ایک چیز کے بارے میں اللہ جتنا چاہے بتا دے، جتنا چاہے سنا دے، جتنا چاہے دکھا دے، اتنا پتہ چل سکتا ہے۔ اللہ مخلوق کو نہ بتائے، اللہ مخلوق کو نہ سنائے، اللہ مخلوق کو نہ دکھائے، پتہ کسی کو نہیں چل سکتا۔ مثال سنو، یہ اردو سمجھ آ رہی ہے، آسان اردو ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فی الحتیم، رواہ البخاری۔ بیت اللہ شریف کے ساتھ چھوٹی سی جگہ بچی ہوئی ہے، مکہ والے لوگوں کے بعد حلال کے پیسے ختم ہو گئے، انہیں خانہ کعبہ شریف کے کمرے کو چھوٹا کر دیا، تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی ہے، اس کے باہر طواف کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حتیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں حتیم میں سویا ہوا تھا، جبریل امین فرشتہ سواری لے کر آیا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس چلنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں جہاں سواری کی نظر پہنچتی تھی وہاں سواری کا قدم پہنچتا تھا۔ جھگڑے کی بات نہیں، دین تو پیار محبت کا نام ہے، کوئی جھگڑے کا نام تو نہیں۔ پورے علاقے کے اندر آپ گھومے، علماء کے پاس جائے، پنجاب سے مولوی صاحب آیا تھا، مسئلہ بیان کر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات سواری پر سوار ہوئے تھے، ہر عالم آپ کو جواب دے گا،
मौलवी साहब ने मसला ठीक किया है। आप सवारी पर सवार हुए थे, बैतुल मुकद्दस पहुंचे थे, हाथ जोड़ कर कहना है हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हर जगह हाजिर नादिर थे तो सवारी की क्यों जरूरत पड़ गई। पता नहीं ये बात भी समझ आई है कि नहीं। जो हर जगह मौजूद हो उसे सवारी की जरूरत नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बरहक, मकाम बरहक, लेकिन हर जगह मौजूद होना सिर्फ अल्लाह करीम का हक। सवारी पर सवार हुए, जिब्राइल फरिश्ता में साथ बैतुल मुकद्दस पहुंचे। 1500 मील सफर है मक्के शरीफ से बैतुल मुकद्दस का। फिर अल्लाह 7 आसमानों से ऊपर ले गया, अल्लाह वापस भी मक्के शरीफ में ले आया। अल्लाह देर कितनी लगी, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। ये पहली आयत है, 15वां पारा सूरत बनी इसराइल मेरे सामने है। रात के चंद लाजे में, चंद सेकंडों में, चंद लम्हों में अल्लाह ने सारा सफर करा दिया। हमारा ईमान है अल्लाह कर सकता है। लाजे में सफर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वाले दुश्मनों के सामने बयान किया है, मक्के वालों मैं तो रात बैतुल मुकद्दस होकर वापस आ गया हूँ। 7 आसमानों से अल्लाह ऊपर ले गया वापस। वाह भाई वाह। दुश्मन कहने लगे हमें तो कई महीने लगते हैं बैतुल मुकद्दस जाने के लिए, कई महीने लगते हैं वापस आने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के चंद लम्हों में होकर वापस आ गए हैं। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये बताओ बैतुल मुकद्दस के दरवाजे कितने हैं। देखे मैं मस्जिद मदरसे में आया हूँ बयान करने, मैं कोई दरवाजे देखने तो नहीं आया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होने लगे। अब मेरी सरकी का जुमला सुने। अल्लाह दुश्मन दरवाजे पूछ रहे हैं बैतुल मुकद्दस के दरवाजे कितने थे। रब्बे कायनात ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान नहीं होना, परेशान तो थी वे जदे साई कोई न हो। हमारी सरकी है, परेशान तो वो हो जिसके वारिस कोई न हो। जब मैं अल्लाह सच्चा आपका वारिस मौजूद हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने सारे पर्दे दरमियान में से हटा दिए, बैतुल मुकद्दस को अल्लाह ने सामने कर दिया। दुश्मन सवाल करते गए, आमना के लाल देख देख कर जवाब बयान करते गए। झगड़े टाइम थोड़ा है, अकरमकल्ला मसला समझ आ गया। अल्लाह कोई चीज अपने प्यारों को दिखा दे, बता दे, सुना दे, उनको पता चल सकता है। अल्लाह न दिखाए न सुनाए, पता किसी को नहीं चल सकता। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है। सबक कराओ। जिब्रील ने आकर जवाब बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के आलिम को सुनाया। मैं सुनाना ये चाहता था, जितना मकाम जिब्रील को अल्लाह ने अता किया है, इतना मकाम किसी फरिश्ते को अल्लाह ने अता नहीं किया। क्यों? कुरान आला, कुरान से ताल्लुक रखने वाली अरबी जबान सारी जबानों में से आला, कुरान लेकर आने वाला जिब्रील सारे फरिश्तों में से सबसे आला। तीसरी बात, जिस शहर के अंदर कुरान पाक नाज़िल होना शुरू हुआ वो मक्का शरीफ सारे शहरों में से सबसे आला। कुरान जो आला है, ये मेरे सामने चौथा पारा है। सूरत का नाम सूरत आल इमरान। फरमाया इन अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। पहला सफा आयत नंबर 96। सबसे पहला घर जो इबादत के लिए
مقرر کیا گیا خانہ کعبہ وہ کون سے شہر میں ہے؟ بکہ۔ اب شہر کے دو نام ہیں، ایک نام ہے مکہ، دوسرا نام ہے بکہ۔ آپ کو سمجھنا، اب کراچی کا پرانا نام تھا دیبل، اب نام ہے کراچی۔ جگہ ایک ہے، جگہ ایک ہے، ایک نام ہے مکہ، دوسرا نام ہے بکہ۔ بکہ قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اب ذرا فرق سمجھنا، مکہ مک سے ہے، مکہ مانا مٹا دینا۔ جو ایماندار بندہ حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے اور اپنی پچھلی زندگی کے گناہ یاد کر کے رونے لگے، اللہ اس بندے کے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ مکہ مک سے ہے، مکہ من مٹا دینا، اللہ بندے کے وہاں گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور للذی بے بکہ، بکہ بک سے ہے، بکہ من گردن توڑ دینا، گردن جھکا دینا۔ جو ظالم مکہ شریف کے اندر بدماشی کی کوشش کرے، سرکشی کی کوشش کرے، اللہ ایسے ظالم کی گردن توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ آپ کو مثال سناؤں، آخری پارہ سورت کا نام سورت الفیل، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ جب یمن کا بادشاہ بیت اللہ شریف کو شہید کرنے کے لیے ہاتھی لے کر آیا، ہاتھی دھکا دیں گے بیت اللہ شریف گر جائے گا، وادی محصر میں اس نے ڈیرا لگا لیا۔ 3 میل کا فاصلہ ہے مکہ شریف سے، بورڈ لگا ہوئے وادی محصر، اس میں فوج بھی پڑی ہے، ہاتھی بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے، ابرا کے لشکر والوں نے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ جناب عبد المطلب کچھ سرداروں کو لے کر ابرا کے پاس پہنچے۔ یمن کا بادشاہ ابرا اپنے لشکر والوں کو کہے میرے اونٹ واپس کر دے، یہی تو میرا سرمایہ ہے۔ ابرا نے حیران ہو کر کہا ہاشمیوں کے سردار عبد المطلب، میں کعبہ شریف کو گرانے آیا ہوں، آپ کو کعبے کی فکر نہیں ہے، اونٹوں کی بات کرنے آئے ہو۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا، اب سبحان اللہ کہنے کے لیے سارے دوست یاد لینا، بڑا عجیب جواب۔ جناب عبد المطلب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے ابرا تیرے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہماری طاقت نہیں ہے، ہاتھی تو ہم نے دیکھے ہوئے بھی نہیں تھے، ہم پہلی دفعہ ہاتھی دیکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں کعبے کو گرانے آیا ہوں، میرے اونٹ واپس کر دے، کعبہ جانے کعبے والا جانے۔ اس نے اونٹ واپس کر دیے، 200 اونٹ جناب عبد المطلب نے اللہ کے نام پر ذبح کر کے سارا گوشت غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ جب صبح ابرا نے اپنے ہاتھیوں کو آگے بڑھانا چاہا، ہاتھی دھکا دیں گے کعبہ شریف گر جائے گا، اللہ نے زمین کو حکم دیا، زمین نے ہاتھیوں کے پاؤں پکڑ لیے۔ اونچا بتاؤ سارے دو، اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اللہ کی قدرت یہ میرے سامنے 23واں پارہ، سورت کا نام سورت یاسین، آیت نمبر 82 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کسی کام کا ارادہ کرے، اللہ فرماتے ہیں کن ہو جا، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا۔ اللہ کو کہنے کی کوئی محتاجی نہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا، زمین نے ہاتھیوں کے پاؤں پکڑ لیے، ہاتھیوں کا رخ موڑتے ہیں، چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کعبے کی طرف ان کو پھیرتے ہیں تو زمین پاؤں پکڑ لیتی ہے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیے چڑیوں کی طرح، ان کی چونچ میں پنجوں میں دال کے دانے کے برابر
پکے ہوئے پتھر، آپ کو سمجھنا، کچا مٹا، کچا ڈھیلا لگ جائے، زخم ہو جائے، کچی چیز کا زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، آگ پر پکی ہوئی چیز کا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آگ پر پکے ہوئے پتھر تھے دال کے دانے کے برابر، ہائے ہائے ہائے، دال کا دانہ چھوٹا سا آ کر بارش کی طرح، برسات کی طرح برسانے شروع کر دیے۔ جس ظالم کو پتھر لگتا گیا تو ٹکڑے کر کے زمین میں اترتا گیا۔ لوگ تو کہتے ہیں اللہ چڑیوں سے باز مروا سکتا ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے باز کیا چیز ہے، اللہ چڑیوں سے ہاتھی مروا سکتا ہے۔ غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی سزا، اور آج تم سے کیا کہوں لحد کا بھی پتہ نہیں۔ اللہ نے ابرا اور اس کی فوج کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ جو بندہ وہاں سرکشی کرنے کی کوشش کرے اللہ اس کی گردن توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ مکہ شریف سارے شہروں میں سے اعلیٰ، کیونکہ قرآن پاک نازل وہاں ہونا شروع ہوا تھا۔ قرآن سے مکہ شریف کا تعلق ہے، قرآن اعلیٰ تو قرآن سے تعلق رکھنے والا مکہ شریف بھی سارے شہروں میں سے اعلیٰ۔ ایک نماز پڑھو لاکھ نماز کا ثواب، جماعت کے ساتھ پڑھو 27 لاکھ نمازوں کا ثواب، اپنی جگہ سے وضو کر کے آؤ 50 گنا زیادہ 50 لاکھ نمازوں کا ثواب۔ چوتھی بات سنیں، قرآن پاک کا نزول جس شہر میں مکمل ہوا وہ مدینہ شریف بھی تمام شہروں میں سے بہت اعلیٰ۔ مکہ شریف میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا، مدینہ شریف میں قرآن کا نازل ہونا مکمل ہوا۔ حدیث پاک میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3 لفظ کہتا ہوں اگر آپ یاد کریں تو۔ آپ میرے خیال صبح سے جلسہ چل رہا ہے، آپ تھک گئے، 3 لفظ میرے سنیں۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ بھی شان والا، آمنہ کے لال کا سینہ بھی شان والا، امام الانبیاء کا مدینہ بھی شان والا، پسینہ بھی بے مثال، سینہ بھی بے مثال، مدینہ بھی بے مثال۔ میں چلا جاؤں اور کوئی دوست آپ کو کہے پنجاب سے مولوی صاحب آیا تھا نبی پاک کو نہیں مانتا تھا، اب میں تو اس کی ہدایت کی دعا ہی کر سکتا ہوں۔ آپ کو مثال سناؤں، مسلم شریف میں حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں سو رہے تھے، آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے نیچے گرنے لگے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیشی لے کر آپ کے پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کرنے شروع کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، فرمایا تسنین، بی بی ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو، میرے پسینے کے قطرے شیشی میں جمع کیوں کر رہی ہو؟ حضرت ام سلیم نے جواب دیا ھذا ارقک نجلہ فی طیبنا وہو اطیب الطیب، رواہ مسلم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینے کے قطرے جمع کر کے اپنی خوشبو میں ملا دوں گی، جس خوشبو کے اندر آپ کے پسینے کے قطرے مل جائیں ساری دنیا کی خوشبویں مل کر آپ کے پسینے کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پسینہ بے مثال، سینہ بھی بے مثال۔ میں آپ کو مثال سناؤں آپ حیران ہو جائیں، سینہ بھی بے مثال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیے ہیں وَسَعَتُ يَدِي عَلَى صَدْرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ماتا فمرت بی جمون آکل وَتَوَسَّعُ فَلَمْ يَذْهَبْ رِيحُ الْمِسْكِ مِنْ يَدِي۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی میں نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اپنی گھر والی ہے
سینے پہ ہاتھ رکھا، فرماتی ہیں کئی ہفتے گزر گئے، اس ہاتھ کے ساتھ میں مانی بھی کھاتی رہی، وضو بھی کرتی رہی، کئی ہفتے گزرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر میں نے ہاتھ رکھا تھا، اللہ نے کئی ہفتے گزرنے کے باوجود میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو کو ختم نہیں ہونے دیا۔ پسینہ بھی شان والا، سینہ بھی شان والا، مدینہ بھی شان والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ایماندار بندے کی موت مدینہ طیبہ میں آئی، کنت شفیعا لہ یوم القیامہ، مدینہ طیبہ میں فوت ہونے والے ایماندار بندے کے لیے قیامت کے دن میں سفارشی بن کر کھڑا ہوں گا۔ اب 4 باتیں میں نے سنا دی، اگلی سنیں۔ عربی زبان ساری زبانوں میں سے اعلیٰ، کیوں؟ عربی زبان کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، قرآن اعلیٰ تو عربی زبان بھی ساری زبانوں میں سے اعلیٰ، قرآن اعلیٰ، قرآن لے کر آنے والا جبریل سارے فرشتوں میں سے اعلیٰ۔ نمبر 3، جس شہر میں قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا وہ مکہ شریف بھی سارے شہروں میں سے اعلیٰ، اور جہاں قرآن پاک کا نزول مکمل ہوا وہ مدینہ طیبہ بھی شہروں میں سے بہت اعلیٰ۔ اور نمبر 5، جس آمنہ کے لال کے سینے پر قرآن نازل ہوا، آمنہ کا لال سارے نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ۔ کو مثال سناؤں آپ حیران ہو جائیں۔ یہ میرے سامنے 17واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت الانبیاء۔ فرق سننا، فرق سورت الانبیاء ہے۔ رب العالمین نے فرمایا قالوا حرقوه، آیت نمبر 68، یہ حوالہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس اتار کر آگ میں ڈالنے کی تیاری ظالموں نے مکمل کر لی ہے، آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے شان مصطفیٰ سنانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خیال کرنا، مثال سنا رہا ہوں۔ آیا جبریل، 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم، فرمایا وَمَا تَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، آیت نمبر 64، سورت مریم 16واں پارہ، یہ حوالہ سامنے ہے۔ جتنے تک اللہ کا حکم نہ ہو فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے ہیں۔ جبرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کرنے لگا حضرت اللہ کا حاجت، کوئی ضرورت ہے تو بیان کیجئے۔ اب ضرورت تو بڑی تھی، ظالم آگ میں جلانا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل حاجت تو ہے، ضرورت تو ہے، لیکن فلا حاجت الیک، میں ابراہیم علیہ السلام اپنی حاجت اور ضرورت تیرے سامنے بیان نہیں کروں گا۔ زبان پیدا کرنے والا اللہ ہے تو زبان کے ساتھ حاجات پیش کرنے کے لین بھی صرف اللہ ہے۔ بچے بیٹھے ہیں، میری اولاد کی جگہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے، بندہ کوئی چیز تقسیم کرنے لگے ہے، چاول ہے، مانی ہے، کوئی مٹھائی ہے، سب سے پہلے حساب بچے کو دینا چاہیے، کیونکہ بچے میں صبر نہیں ہوتا، بچے میں حوصلہ نہیں ہوتا۔ ایسا نہ ہو کہ بچہ ہاتھ پھیلا دے چاچا مجھے بھی چین دے، اور بندہ بندے کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ ہاتھ بنانے والا اللہ ہے تو ہاتھ پھیلانے کے لیے بھی صرف اللہ ہے، زبان پیدا کرنے والا اللہ ہے تو زبان کے ساتھ غیبانہ پکار کے لین بھی صرف اللہ ہے۔ 24واں پارہ، سورت کا نام سورۃ حمیم المومن، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي استجب لکم، یہ میرے سامنے سورۃ حمیم المومن کھلی ہوئی ہے، آیت نمبر 60، یہ حوالہ سامنے۔ تمہارے پروردگار نے اعلان کر دیا، دکھ ہے، سکھ ہے، مصیبت ہے، پریشانی ہے، آسانی ہے، راحت ہے، ہر حال کے اندر میں اللہ سے مانگنا تمہارا کام ہے، تمہاری دعا اور پکار کو سن کر قبول کرنا میں اللہ کریم کا کام ہے۔ جبریل چلا جا، تیرے سامنے حاجت بیان نہیں کروں گا۔ اگلا جملہ سننا، جبریل نے کہا حضرت
میرے سامنے حاجت بیان نہیں کرتے ہو تو اپنی ضرورت مجھے بتا دو، میں اللہ کے سامنے جا کر بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل واپس چلا جا، اللہ کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنے کے لیے میں ابراہیم علیہ السلام کو تیرے واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈائریکٹ اللہ کے سامنے حاجت پیش کروں گا۔ معاف کرنا، اب تو مثال دی جاتی ہے نا آپ کے سندھ میں، مولانا صاحب چھت پر چڑھنا ہو تو ڈاکن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکن کہتے ہو، نہیں سکھاتے مجھے۔ خوش آئے ہو؟ میں نے کتنی پیار سے پوچھا، آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ خوش آئے ہو؟ یہ خیر بھلی کرے آیا، یہ سیدھی ٹھیک ہے؟ تو ڈاکن ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ڈاکن کہتے ہو؟ ڈاکن چھت پر چڑھنا ہو تو ڈاکن کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ مولانا صاحب جج کو ملنا ہو وکیل کرنا پڑتا ہے، افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے اللہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن ڈاکن بھی تو ہے نا، وکیل بھی تو ہے نا۔ 26واں پارہ سورت کا نام سورت قاف، رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا توسوس به نفسه ونحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ آیت نمبر 16۔ چھت پر چڑھنا ہے، ڈاکٹر کی ضرورت ہے، کیونکہ چھت اونچی ہوتی ہے دور ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اللہ تو بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور جو اللہ بندے کی شہرگ سے زیادہ قریب ہو وہاں ڈاکن والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کو ملتے ہیں، کیونکہ افسر کو پتہ نہیں ہوتا کون دفتر کے دروازے پر کھڑا ہے، جج کو پتہ نہیں ہوتا بندے نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا، وکیل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نعلم ما توسوس به نفسه، میں اللہ انسان کے دل کے خیال بھی جانتا ہوں، اور جو اللہ دل کے ارادے جاننے والا ہو وہاں وکیل والی چپڑاسی والی مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 14واں پارہ سورت کا نام سورت النحل، حوالہ دیکھو، قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ آخری سطر ہے نمبر 74، فرمایا فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، یہ آخری سطر ہے سبے کی، آیت نمبر 74۔ خبردار کائنات والو، یہ دنیا والی مثالیں، ڈاکن والی مثال، چپڑاسی والی مثال، وکیل والی مثال، اللہ کے لیے دنیا والی مثالیں بیان نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تم اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ جبریل چلا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر جواہر القرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ سے اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض لیس احد یعبدک غیری حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ آسمان پر تو اکیلا ہے، زمین پر میں اکیلا ہوں، میرے بغیر تیری خالص عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، اس مشکل میں اللہ مجھے کافی ہے، اللہ کام بنانے والا ہے، اللہ کو ماننے والے اونچا نام لیں گے۔ اس مشکل وقت میں حضرت ابراہیم نے کس کو بلایا؟ نہیں تو اللہ کو مانتے ہاتھ کھڑا کریں، کس کو بلایا؟ کسی پیر کو، آپ ڈر گئے ہو، ڈرنا نہیں، کسی مردے کو، کسی ملنگ کو، کسی فقیر کو، ٹائم کو بارک اللہ، قاری سے تشریف لے، ٹائم نہیں، یہ
قربانی والی عید آئے گی، پہلے گزری ہے، جب جانور ذبح کرنے لگو، میری بات دل کے تختی پہ لکھ لو سارے دوست، کوئی زندگی کا پتہ نہیں پھر ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنت ابیکم ابراہیم، قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، حضرت ابراہیم والا عمل ہے۔ میر پور ماتھیلو کے غیور مسلمانوں، قربانی عمل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، اور قربانی والا عمل قبول اس بندے کا ہوگا جس کا عقیدہ بھی حضرت ابراہیم والا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا عقیدہ تھا کہ مشکل وقت میں پکارنے کے لیے صرف کون ہے؟ یہ عقیدہ ہوگا تو قربانی والا عمل قبول ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشکل وقت میں کسی پیر فقیر کو نہیں بلایا، کسی نبی ولی کو نہیں بلایا، مشکل میں کس کو بلایا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی آگ سے باتیں شروع کر دی۔ واہ قرآن، قلنا یا نار، آگ نے پوچھا جی پروردگار، اللہ نے فرمایا کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ کتنا ٹھنڈا ہونا ہے؟ اللہ نے فرمایا خیال کرنا اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی محسوس ہونے لگ جائے۔ مزاج ہے نا اپنا اپنا، بعض بندے زیادہ سردی برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اتنا زیادہ ٹھنڈا نہیں ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ٹھنڈک والی تکلیف پہنچے۔ سلامان مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا اللہ سلامان نہ فرماتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سردی والی تکلیف محسوس ہو جاتی، اتنا ٹھنڈا ہونا جتنا حضرت ابراہیم کا مزاج چاہے۔ دشمنوں نے آگ میں ڈالا، آگے آگ باغ اور گلزار بنی ہوئی تھی۔ میرا جملہ غور سے سننا سارے بھائی، شعلے نظر آ رہے ہیں، ہے آگ، خیال کرنا آگ بجھی نہیں، آگ ختم نہیں ہوئی، ہے آگ، ہے شعلے، اللہ نے آگ سے جلانے والا اثر چھین لیا۔ اللہ کر سکتا ہے، اونچا بتا کر سکتا ہے، آگ جلا نہیں رہی۔ اقبال تڑپا آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو نہیں جلایا، بڑا کمال ہے۔ یہ دیکھو میرا کپڑا، یہ دسترخوان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں مہمان آ گئے، کھانا سجایا، مانی رکھی، مہمانوں نے مانی کھائی، دسترخوان والا کپڑا میلا ہو گیا۔ حضرت انس نے اپنی خادمہ سے فرمایا وہ جو مائی تھی یہ میلا کپڑا تندور کے شعلوں میں ڈال دے، تنور میں آگ جل رہی ہے، میلا کپڑا اس میں ڈال دے۔ مہمان پریشان ہو گئے، حضرت ہم نے اس کپڑے میں کھانا کھایا، آپ کہتے آگ میں ڈال دے۔ خادمہ نے جلدی جلدی میلا کپڑا لپیٹ کر تنور کی آگ میں ڈال دیا۔ مہمان پریشان، تھوڑی دیر بعد حضرت انس نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ خادمہ کپڑے کا پتہ کر، دسترخوان والے میلے کپڑے کو آگ سے نکالا گیا، ایک دھاگا بھی اللہ نے نہیں جلنے دیا تھا، کپڑا بالکل صاف ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ میل ختم۔ حضرت انس نے فرمایا مہمانوں ایک روز تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر میرے گھر میں تشریف لائے تھے، آپ نے مانی کھائی تھی، مانی کھانے کے بعد اس کپڑے کے ساتھ ہاتھ مبارک صاف کیے تھے، جب سے حضور کے کپڑے کو ہاتھ لگ گئے کپڑا میلا ہو جائے مجھے پانی سے دھونے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، آگ میں ڈال دیتا ہوں، اللہ آئینے سے زیادہ صاف کر کے واپس کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے جسم کو آگ نے نہیں جلایا، خیال حضرت ابراہیم کے جسم کو آگ نے نہیں جلایا، اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جس کپڑے کو لگ گیا آگ نے اس کپڑے کو بھی نہیں جلایا۔
اس شان کا مقابلہ کون کرے؟ اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول، دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول، جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول، موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول، محفل صفا کیو دہشت کو برہم کر دیا، جس نے خون آشام تلواروں کو مرہم کر دیا۔ چھٹی بات سنیں، 5 ہو گئی، خلاصہ ایک جملے میں، عربی زبان سب زبانوں سے اعلیٰ، قرآن سے تعلق ہے نا، قرآن عربی میں ہے، جبریل سارے فرشتوں میں سب سے اعلیٰ، قرآن لے کر آیا، مکہ شریف سارے شہروں میں سے اعلیٰ، قرآن نازل ہونا وہاں شروع ہوا، مدینہ طیبہ بھی شہروں میں بہت اعلیٰ، قرآن کا نزول وہاں مکمل ہوا، اور جس آمنہ کے لال کے سینے پر قرآن نازل ہوا، آمنہ کا لال سارے نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ ہے۔ اور نمبر 6، جن صحابہ کرام نے سب سے پہلے قرآن کو مانا، ساری امت میں سے صحابہ سب سے اعلیٰ۔ آدھی رات کا وقت ہے، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان کی گٹھڑی اٹھائی، گٹھڑی سندھی نہیں سکھاتے ہو گٹھڑی، سواری پر رکھی، جانے لگے۔ آپ نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت عبد الرحمن نے کہا ابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں، میں پیچھے جا رہا ہوں۔ نہیں، سامان یہاں رکھ، سامان ساتھ نہیں لے جانے دوں گا۔ باپ غیر مسلم تھا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے سامان کی گٹھڑی وہاں رکھ دی، آواز اونچی ہوئی، چچا کو جاگ آ گئی، چاچا دوڑتے ہوئے آیا، کیا بات ہے بھائی؟ اچھا تم مدینے شریف جانا چاہتے ہو، میں نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی ہوئی ہے، اس کو ساتھ نہیں لے جانے دوں گا۔ چاچے نے حضرت عبد الرحمن کی بیوی کا ہاتھ پکڑا، اپنی بیٹی کو گھر میں لے گیا۔ بھائی اٹھ پڑے، اچھا جو تیرا معصوم بچہ ہے یہ ہمارا خون ہے، ہمارا بھتیجا، اس کو ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ بچہ بھائیوں نے چھین لیا۔ حضرت عبد الرحمن سواری لے کر آگے بڑھنے لگے، باپ سامنے آ گیا، سواری بھی ساتھ نہیں لے جانے دوں گا۔ حضرت عبد الرحمن نے سواری بھی چھوڑ دی، اعلان کرتے ہوئے چلے، جو جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، محمد کا جاہو جلال دیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ پہنچے۔ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہ حالت کیا بنا حضرت؟ سامان اور سواری والد نے چھین لی، بیوی چاچے نے چھین لی، بیٹا بھائیوں نے چھین لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاریوں کون تم میں سے قربانی دے گا؟ حضرت عبد الرحمن کو اپنا بھائی بنا لے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، میرے ساتھ آؤ۔ حضرت سعد گھر میں لے گئے، فرمانے لگے یہ میرا مکان ہے، 2 حصے کرتا ہوں، جو حصہ پسند ہے وہ آپ کا ہے۔ یہ کھجوروں کا باغ کھڑا ہے، 2 حصے کر رہا ہوں، جو حصہ پسند ہو وہ لے لو۔ یہ میری 2 بیویاں بیٹھی ہیں۔ ہائے ہائے، سندھ کے غیرت مند بھائیوں، بہن اور بیٹی کا رشتہ دینا تو شریعت کا حکم ہے۔ ایک نہ ایک دن بیٹی اور بہن کا رشتہ کر کے اس کو گھر سے بندہ رخصت کرتا ہے۔ بیوی کا رشتہ کون دیتا ہے؟ جملہ میرا سنو غور سے، غیرت مند دوستو، بیوی کا رشتہ کون دیتا ہے؟ ہائے ہائے، قربان جاؤں صحابہ کی قربانی پر۔ حضرت سعد نے کہا 2 بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو پسند ہو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد نکاح کر لینا۔ ہائے ہائے، رب کعبہ کی قسم، صحابہ کی قربانی کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملے گی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سب کچھ آپ کو مبارک ہو، مجھے مدینہ طیبہ کی منڈی کا راستہ دکھاؤ، ادھار مانگ کر کاروبار کروں گا۔
کی خدمت میں حاضری دی۔ حضرت ساتھ تو بہت کچھ دینا چاہتے تھے، میں نے کہا سب کچھ مبارک ہو، آپ میرے لیے دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی۔ خیال مسئلے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے، دنیاوی زندگی کے ساتھ صحابہ آپ سے دعائیں کروایا کرتے تھے۔ جاگنا وفات کے بعد ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے آپ کی قبر پر جا کر دعا کروائی ہو۔ سنو میں جنگل میں نہیں بیٹھا، مرتے دم تک میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ وفات کے بعد ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، ترمذی شریف، ابو داؤد، ساری حدیث کی کتابوں میں ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں کہ وفات کے بعد کسی صحابی نے آپ کی قبر پر جا کر دعا کروائی ہو۔ بخاری شریف میں ہے، بارشیں بند ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت کو لے کر مدینہ شریف سے باہر پہنچے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے۔ حضرت عمر نے ان سے کہا آپ دعا کریں اللہ رحمت کی برسات نازل کر دے۔ حضرت عباس نے نہیں کہا، کسی صحابی نے نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر دعا کروا لیتے ہیں، کسی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا۔ حضرت عباس نے بارش کی دعا مانگی۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، استاد سے دعا کرواؤ، عالم سے دعا کرواؤ، مرشد سے دعا کرواؤ، والدین سے دعا کرواؤ، زندہ ہو ان سے دعا کرواؤ، اور جو فوت ہو جائے ایماندار اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے، اور جو ایمان کی حالت میں فوت ہوا اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے۔ کسی دربار پر جا کر نہیں کہنا بابا تو میرے لیے دعا کر۔ آپ کے میرپور میں کوئی فوت ہو جائے تو وہ اپنا جنازہ خود پڑھتا ہے۔ جلدی بتاؤ، ٹائم چھوڑا ہے، حضرت قاری صاحب نے بیان کرنا ہے۔ فوت ہونے والا اپنا جنازہ خود پڑھتا ہے؟ نہیں، حوصلہ کرو۔ کوئی ولی فوت ہو جائے وہ تو اپنا جنازہ خود پڑھے گا۔ یار کمال کرتے ہو، ولی نہیں ہے نا، ولی کی میت ہے، بزرگ ہے، مرشد ہے، شاہ صاحب ہے۔ ہم نے صفیں بنائی، نیت کی میں نے 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ کے، درود واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے حاضر اس میت کے سامنے موجود ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اللہ ہمارے زندہ مسلمانوں کو بھی بخش دے، اس میت کو بھی بخش دے۔ سامنے موجود ہے، اپنے لیے دعا نہیں مانگ سکتا، ہماری دعا کا محتاج ہے۔ اور جب کائمن مٹی کے نیچے دفن ہو گیا، اب ہمارے لیے دعا کیسے مانگ سکتا ہے؟ زندہ سے دعا کروانا جائز ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی، آپ نے برکت کی دعا مانگی، منڈی میں پہنچے، ادھار مانگا، کاروبار شروع کر دیا، اللہ نے اتنی برکت ڈالی۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے تھے مٹی میں ہاتھ ڈالتا ہوں اسے بھی اللہ سونا بنا دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا، میرا حصہ بھی ساتھ شامل کر دے۔ یہ آیت نازل ہو گئی، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ آیت نمبر 74 سورۃ الانفال 10واں پارہ۔ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کی، اللہ کے راستے میں بہت محنت اور کوشش کی، جہاد کیا، مہاجرین کی جماعت ایک، جنہوں نے ٹھکانے دیے، گھر بار دیا، تعاون کیا، انصار کی جماعت۔ اللہ فرماتے اولئک هم المؤمنون حقا، مہاجرین اور انصار پکے ایماندار۔ کسی صحابی کے بارے میں غلط زبان نہ کھولنا، خیال کرنا فلاں صحابی نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کیا، خبردار۔ اللہ نے فرمایا لہم مغفرہ،
صحابہ کرام سے کمی بیشی بعد میں ہوگی، ان کی بخشش کا اعلان میں اللہ نے پہلے کر دیا ہے۔ اللہ نے صحابہ کو معاف کیا ہے، لوگوں نے نہیں کیا۔ ہائے لہم مغفرۃ ورزق کریم، صحابہ کے لیے بخشش بھی ہے، عزت والی روزی بھی ہے۔ صحابہ کرام کی شان ساری امت کے لوگوں میں سے اعلیٰ، کیونکہ قرآن اعلیٰ، قرآن کو ماننے والے صحابہ ساری امت کے لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ۔ اور نمبر 7 جن کے سینے میں قرآن ہو۔ برادری کے بندے سنیں، قوم قبیلے والے سنیں، کس حافظ کے سینے میں قرآن ہے، ساری قوم اور برادری کے بندوں میں سے سب سے اعلیٰ۔ وہ اسلام کے ممتاز، دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ حضرت قاری صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها۔ آپ نے فرمایا جو بندہ قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرے، اللہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ آپ نے مثال بھی بیان فرمائی، الف لام میم، ایک حرف نہیں ہے، الف الگ، لام الگ، میم الگ۔ الف لام میم کی تلاوت کرنے والے کو اللہ 30 نیکیوں سے نواز دے گا۔ عجیب بات یہ ہے، الف لام میم کا معنی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے، بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، الف لام میم مانا نبی آئے، اللہ ثواب سے جھولی پھر بھی بھر دیتا ہے۔ جنہوں نے 2-3 سال میں قرآن پاک حفظ کیا، روزانہ کئی گھنٹے تلاوت کی، اس حافظ قرآن کی نیکیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ ساری برادری کے بندوں میں سے اعلیٰ قرآن، اعلیٰ قرآن سے تعلق رکھنے والی ہر چیز بھی اعلیٰ ہے۔ کوئی ساتھی نہ اٹھے، مہمان کا اکرام اور احترام آپ کے لیے ضروری ہے۔ سارے ساتھی تشریف رکھیں۔ حضرت قاری صاحب آپ کے سامنے موائد حسنہ سے آپ کو مستفید فرمائیں گے۔ کوئی ساتھی نہ اٹھے، میں آپ کی منت کرتا ہوں مہمانوں، مہربانی کرو، بس تھوڑی دیر بعد دعا ہونی ہے، اور دعا یہ ساری عبادت کا مغز اور خلاصہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ اختتامی کلمات تکبیر، سارے شان مصطفیٰ، شان قرآن، شان